جب قاصد کے آنے میں ذرا دیر ہوئی تو ان سب لوگوں میں کیا سرائیاں ہونے لگی۔ جولین نے کہا، کیا آپ کے خیال میں اعلیٰ حضرت خلیفۃ المسلمین نے لشکر کشی کی اجازت دی ہوگی؟ موسیٰ، میں صحیح طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ایک مہم ہندوستان پر بھیجی جا رہی ہے اور وہ اشد ضروری ہے۔ جولین، کیوں؟ موسیٰ، اس لیے کہ سندھ کے مغرور اور متکبر راجا نے چند مسلمانوں کو قید کر لیا ہے، انہیں چھڑانے کے لیے ہندوستان پر لشکر کشی ضروری ہو گئی ہے۔ جولین، آپ مسلمانوں میں بڑا اتفاق اور اتحاد ہے۔ موسیٰ، کیوں نہ ہو؟ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تمام مسلمان بھائی بھائی ہے۔ جب ایک بھائی پر مصیبت آئے یا اسے تکلیف پہنچے تو کیا دوسرا بھائی اس سے متاثر نہ ہوگا؟ اور اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف اور پریشانی میں دیکھتا ہے اور اس کی مدد نہیں کرتا تو اس سے خدا اور خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ناخوش ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی ہر ممکن امداد کرنے پر مجبور ہے، اور اسی وجہ سے مسلمانوں میں یگانیت اور بھائی چارہ ہے۔ جولین، ٹھیک فرما رہے ہیں آپ۔ جو محبت، جو اخلاص اور جو پیار مسلمانوں میں ہے وہ تمام دنیا کی کسی قوم میں نہیں ہے۔ اتنے میں قاصد اندر آیا، اس نے بلند آواز سے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ موسیٰ نے کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک طرف بیٹھ گیا۔ موسیٰ نے دریافت کیا، کہو اعلیٰ حضرت خلیفۃ المسلمین تو باخریت ہیں؟ قاصد، جی ہاں، خدا کے فضل و کرم سے باخریت ہیں۔ موسیٰ، اور اراکین حکومت اور اکابرین ملت؟ قاصد، سب خیریت سے ہیں اور سب نے سلام علیکم کہا ہے۔ موسیٰ، وعلیکم السلام، اور عام مسلمان؟ قاصد، وہ بھی اچھی طرح سے ہیں، مگر ادنا مسلمانوں سے لے کر اعلیٰ تک، حتیٰ کہ خلیفۃ المسلمین بھی ان مسلمانوں کی وجہ سے جنہیں ہندوستان کے مغرور راجہ دہر نے قید کر لیا ہے سخت پریشان اور بے قرار ہیں، اور سب کی نگاہیں اس مہم پر لگی ہوئی ہیں جو کہ وہاں بھیجی جا رہی ہے۔ موسیٰ، اچھا، میری عرضداشت کا جواب ملا؟ قاصد، جی ہاں۔ موسیٰ، قاصد نے خلیفہ کا مراسلہ نکال کر پیش کیا۔ موسیٰ نے لے کر اول اسی چوما اور پھر کھول کر پڑھا۔ لکھا تھا، من جانب ولید بن عبد الملک خلیفۃ المسلمین از دمشق بجانب موسیٰ بن نصیر وائسرائے بلاد مغرب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بعد حمد و صلات کے کلمی ہے کہ اسلام اور مسلمان دنیا سے فسق و فجور، بدکاری اور بدامنی کو دور کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اگرچہ ہمیں ہند کی مہم درپیش ہے، مگر اس مہم کی وجہ سے گونڈ جولین کی مدد سے باز نہیں رہ سکتے۔ وہ مظلوم ہے اور مظلوم کی حمایت کرنا مسلمان کا اولین فرض ہے۔ ہم اس مہم کا کلی اختیار تم کو دیتے ہیں، تم نہایت ہوشیاری سے اسے شروع کرو۔ بہادر اور تجربہ کار لوگوں کو اندلس بھیجو اور کسی ایسے افسر کا انتخاب کرو جو اس مہم کے لیے مناسب اور موزوں ہو۔ اول زیادہ لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا لشکر بھیجو، اور پھر اگر ضرورت لاحق ہو تو کچھ لشکر اور بھی بھیج دو۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ۔ اس شاہی مراسلے کو پڑھ کر موسیٰ کو اتنی مسرت نہ ہوئی تھی جتنی کہ اسے سن کر راہب اور گونڈ جولین کو ہوئی۔ راہب نے کہا، کہیے، اب تو دربار خلافت سے بھی اجازت آ گئی ہے، اب کیا ارادہ ہے آپ کا؟ موسیٰ، مجھے صرف یہی انتظار تھا، اعلیٰ حضرت خلیفۃ المسلمین میری عرضداشت اور آپ کی درخواست منظور کر لی، اب کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی۔ پرسوں جمعے کے روز نماز پڑھنے کے بعد انشاءاللہ لشکر روانہ ہو جائے گا۔ اب راہب اور گونڈ جولین دونوں سلام کر کے اٹھے اور چلے گئے۔ موسیٰ نے اسی روز 7,000 آزمودہ کار
اور شیر دل نوجوانوں کا انتخاب کر کے انہیں تیاری کرنے کا حکم دیا۔ اندلس کی مہم پر جانے کے لیے ہزاروں آدمی تیار بیٹھے تھے۔ سب کا خیال تھا کہ کم از کم 15-20 ہزار لشکر تو بھیجا ہی جائے گا، مگر ان کی حیرت اور مایوسی کی کوئی حد نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ صرف 7,000 لشکر بھیجا جانا منظور ہوا ہے۔ جو منتخب ہو گئے انہوں نے خوش ہو کر تیاریاں شروع کر دی، اور جو منتخب نہ ہوئے وہ ان کی خدمت کرنے لگے۔ صرف ایک ہی دن درمیان میں تھا، آنکھ جھپکتے وہ بھی گزر گیا، اور جمعے کا روز سعید آ گیا جب اندلس پر جانے والا لشکر روانہ ہونے والا تھا۔ حسب معمول مسلمان غسل کر کے اور نئے کپڑے پہن کر مسجد کی طرف جانے لگے۔ نماز کے وقت سے بہت پہلے مسجد پر ہو گئی، وقت پر اذان ہوئی، نماز ہوئی، اور سنتوں وغیرہ سے فارغ ہو کر موسیٰ مکبر پر آئے۔ انہیں دیکھتے ہی سب لوگ اس قدر خاموش ہو گئے کہ سانس لینے کی آواز صاف طور پر سنائی دینے لگی۔ موسیٰ نے کہا، مسلمانوں، قابل تعریف وہی ذات ہے جس نے یہ دنیا جسے ہم دیکھتے ہیں اور وہ عالم جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے بنائے ہیں۔ وہ خالق کل ہے اور قادر مطلق، نہ اسی نیند آتی ہے نہ تھکان محسوس ہوتی ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے، اس وقت سے جب کہ کچھ بھی نہ تھا، اسی نے سب کچھ بنایا، اور وہ ہمیشہ رہے گا، یعنی اس وقت بھی جب کہ تمام عالم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی اور آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، سیاروں کا وجود باقی نہ رہے گا۔ وہی عبادت کے لائق ہے، اور یہ خدا کا ہزار ہزار شکر و احسان ہے کہ ہم مسلمان اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یاد رکھو، دنیا میں صرف مسلمان ہی توحید کے عامل اور مبلغ ہے۔ اب قیامت تک توحید مسلمانوں ہی کی رہے گی۔ اب چونکہ کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے یہی شریعت، یہی قرآن اور یہی مذہب توحید کا علمبردار رہے گا۔ گزشتہ کتابوں یعنی تورات، انجیل اور زبور وغیرہ میں بھی تحریفیں ہوئی ہیں، انسان ان میں رد و بدل کرتے رہیں۔ قرآن شریف میں ایک نقطہ اور زبر زیر یا پیش کا بھی فرق نہ آ سکے گا، اس لیے کہ خدا نے خود اس کی حفاظت اپنی ذمہ لی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ کتاب نصیحت ہم نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ خیال رکھو، خدا سے زیادہ حفاظت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج تک اس میں ایک نقطے کا فرق نہیں آیا اور نہ آئندہ آ سکتا ہے۔ اس کے بعد قابل تعریف باعث تخلیق عالم، فخر بنی آدم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ نے ہزاروں صعوبتیں، لاکھوں تکلیفیں برداشت کیے اور دنیا کے سامنے بے دھڑک ہو کر خدا کا پیغام پہنچا دیا۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم اس رسول کی امت میں ہیں جو خدا کا لاڈلا ہے، فرشتوں کا حبیب ہے، دنیا والوں کا پیارا ہے۔ ان پر درود و سلام ایک بار نہیں، ہزار بار نہیں، لاکھوں بار درود و سلام۔ اسلام کے بہادر فرزندوں، در خلافت پر گونڈ جولین فریادی بن کر آئے ہیں۔ اعلی حضرت خلیفۃ المسلمین نے ان کی فریاد سن کر ان کی مدد کرنے کا وعدہ کر لیا ہے، اور آج وہ لشکر روانہ ہونے والا ہے جو اندلس سے بدکاری، عیش پرستی، بدامنی اور انسان پرستی مٹا دے گا۔ دعا کرو کہ پروردگار عالم مجاہدین کو فتح عطا فرمائے۔ تمام مسلمانوں نے ہاتھ اٹھا کر نہایت خلوص اور سچے دل سے دعا مانگی۔ اب موسیٰ نے کہا، غالباً سب لوگوں کو اس بات کی معلوم کرنے کا اشتیاق ہوگا کہ اندلس جانے والے لشکر پر کیسا افسر یا سپہ سالار مقرر کیا جائے گا۔ میرے پاس سینکڑوں درخواستیں تحریری اور زبانی آئی ہیں،
ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے یہ اعزاز حاصل ہو۔ اس میں میرا بیٹا عبدالعزیز بھی ہے، لیکن میں نے ایسے افسر کا انتخاب کیا ہے جو اس مہم کے لیے ہر طرح موزوں اور مناسب ہے۔ وہ ایک بربری غلام ہے، لیکن میں نے اسے آزاد کر دیا ہے۔ اس کا نام طارق ہے۔ طارق بربر کا رہنے والا تھا۔ جب مسلمانوں نے بربر پر لشکر کشی کی تو وہ اپنے ملک کی حفاظت میں نہایت شجاع اور بصالت سے لڑا اور لڑتے لڑتے گرفتار ہو گیا۔ چونکہ جو لوگ لڑائی میں گرفتار ہوتے ہیں وہ غلام بنا لیے جاتے ہیں، اس لیے طارق بھی غلام بن گیا اور وہ موسیٰ کے پاس رہنے لگا۔ مسلمانوں کی ہم نشینی نے اسے مسلمان ہونے پر برانگیختہ کیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ موسیٰ نے اسے فوراً آزاد کر کے مراکش کا گورنر بنا دیا۔ دنیا کی کوئی قوم بھی ایسی ایثار اور ایسے مساوات کی مثال پیش نہیں کر سکتی کہ ادنا درجے کے شخص کو جو اچھوتا مسلمان ہوتی ہی جلیل القدر عہدہ دے دیا گیا ہو۔ ہندوستان میں تو اچھوتوں کی یہ حالت زار ہے کہ مجال نہیں کہ وہ کسی مندر، شیوالا اور دھارمک عمارت میں چلے جائیں۔ اعلیٰ ذات کے ہندو انہیں اپنے پاس بیٹھنا تو کیا، اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتے کہ جس طرف سے اور جس راستے سے وہ گزر رہے ہوں اس راستے سے کوئی اچھوت بھی گزر سکے۔ یہاں تک کہ اگر کسی اچھوت کے کانوں میں ویت کے منظر پڑے جائیں تو اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دینے کا کہا جاتا ہے۔ یہی کیفیت عیسائیوں کی بھی ہے۔ گورے آدمیوں کی گرجا میں کالے آدمی نہیں جا سکتے۔ گویا گوروں، کالوں اور اچھوتوں وغیرہ کے خدا الگ الگ ہے۔ کس قدر بیہودہ خیالات ہے۔ یہ بات صرف اسلام ہی میں ہے۔ کوئی شخص خواہ وہ کسی طبقے کا ہو، اچھوت ہو یا کالا ہو، دنیا کے کسی حصے میں رہنے والا ہو، جب مسلمان ہو جاتا ہے تو اسے ہر مسجد، ہر معبدگاہ میں، ہر مجلس میں جانے کا ایسا ہی حق ہو جاتا ہے جیسا ایک پیدائشی مسلمان کو۔ گویا دنیا میں اگر مساوات ہے تو صرف اسلام میں۔ جب لوگوں نے طارق کا نام سنا تو نہایت خوش ہوئے کہ ایک نو مسلم کو یہ عزت دی گئی ہے۔ طارق کے ماتحت مغیث الرومی بھی تھے تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ مسلمان نئے ہونے والے مسلمانوں کو بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسا کہ جدی مسلمانوں کو۔ مغیث الرومی کے انتخاب کو بھی مسلمانوں نے اچھی نظروں سے دیکھا۔ ان دونوں کو پہلی ہی اطلاع دی گئی تھی اور وہ تیار ہو گئے تھے۔ اب موسیٰ نے کہا، کیروان کے مسلمانوں، اب تم مجاہدین کو نہایت شان و شوکت کے ساتھ رخصت کرو۔ تمام مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور سب اٹھ کر چلے گئے۔ مجاہدین پہلے ہی تیار ہو گئے تھے۔ ان کی پلٹونیں گزرنا شروع ہوئی۔ جس رستے سے گزرتے عورتیں اور بچے ان پر پھولوں کی بارش شروع کر دے۔ قریب سارے کیروان والے انہیں رخصت کرنے کے لیے امٹ آئے اور انہیں نہایت شان و شوکت سے دعاؤں کے سائے میں ان کو رخصت کر دیا۔ چونکہ سمندر کا ساحل کیروان سے ذرا فاصلے پر تھا، اس لیے شہر کے تمام مسلمان تو رخصت کرنے کے لیے ساحل تک نہ آ سکے، مگر پھر بھی 15-20 ہزار آدمی ساحل تک آئے۔ دور تک مسلمانوں کے امامے اور چھوٹے سفید دامن ہوا میں لہراتے نظر آ رہے تھے۔ یہ لشکر جو اندلس جا رہا تھا پیدل تھا، اس لیے کہ اتنے جہاز تیار نہ ہو سکے تھے جو کہ گھوڑوں کے لیے بھی کفالت کرتے۔ بے سر و سامانی کا یہ حال تھا کہ سب کے پاس نہ ذرائع بختری تھی نہ پورے ہتھیار۔ کل 7,000 کی تعداد تھی، مگر انہیں ان باتوں میں سے کسی کا خیال نہ تھا۔ سب سے آگے ان مجاہدین کے دستے تھے۔ ان کے ایک طرف طارق تھے، یہ نو عمر تھے مگر بڑے بہادر اور جوشیلے تھے، اور دوسری طرف مغیث الرومی تھے، یہ ادھیڑ عمر کے تھے مگر جوش و قوت میں جوانوں کے برابر تھے۔ مجاہدین کے پیچھے انہیں رخصت کرنے والوں کی گروہ تھی جو دور تک پیدل پہلے ہوئے تھے۔ جو لوگ رخصت کرنے آئے ان کے پاس قسم قسم کے میوے، پھل، ترکاریاں اور کھانے تھے۔ وہ انہیں مجاہدین میں تقسیم کرتے پھر رہے تھے۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ ان کا ہدیہ مجاہدین قبول کر لے تاکہ وہ ثواب میں داخل ہو جائے۔
مجاہدین بھی جو چیز ان کے سامنے پیش کی جاتی نہایت بے تکلفی سے لے لیتے، اور ایک سوداگر اس قدر میوے اور پھل اپنے غلاموں کے سروں اور خچروں پر لاد لائے تھے کہ تقسیم کرنے کے باوجود بھی بہت سے باقی رہ گئے۔ چونکہ ساحل قریب آ گیا تھا اس لیے انہیں فکر ہوا اور انہوں نے موسیٰ سے عرض کی کہ مجاہدین کو کچھ دیر کے لیے روک دے تاکہ وہ جو کچھ ان کے پاس رہ گیا ہے وہ بھی اسی میں تقسیم کر دے۔ موسیٰ نے ان کی درخواست منظور کر لی، لشکر روک دیا گیا اور سوداگر نے جلدی جلدی میووں کی جھولیاں بھر بھر کر مجاہدین میں بھانٹنا شروع کر دی۔ راہب گونڈ جولین اور ان کے ساتھی مسلمانوں کی یہ خاطر مدارت دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ راہب سے نہ رہا گیا، اس نے جولین سے کہا، آپ دیکھتے ہیں ان مسلمانوں کو، ہماری قوم میں ایک عزیز اپنے عزیز کی اس درجہ مدارت نہیں کرتا جیسے یہ لوگ محض ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ موسیٰ نے ان کی بات سن لی، انہوں نے فرمایا، مقدس بزرگ، یہ مسلمان جو لڑائی پر جا رہے ہیں ہمارے بھائی ہیں، نہیں کہا جا سکتا کہ ان میں سے کون واپس آئے گا اور کون شہید ہو جائے گا۔ ہم اپنے جگر گوشوں کو اندلس بھیج رہے ہیں، اس لیے چاہتے ہیں کہ اچھے سے اچھے اور زیادہ سے زیادہ چیزیں انہیں دے دے، ٹھیک اسی طرح سے کہ جیسا ایک ممتا کی ماری ماں اپنے لاڈلے بیٹے کو سفر پر جاتے وقت دیا کرتی ہے۔ جولین، حقیقت یہ ہے کہ خلوص اور محبت مسلمانوں ہی میں ہے، وہ کسی قوم میں نہیں۔ دیکھیں انہیں رخصت کرنے کے لیے کتنے آدمی آئے ہیں، کیسے کیسے تحفے لائے ہیں اور کیسی شفقت سے پیش کر رہے ہیں۔ مجھے تو بڑا رشک آ رہا ہے، کاش میرے قوم کے لوگ بھی ایسے ہی ہوتے۔ موسیٰ، جو لشکر آپ کے ساتھ جا رہا ہے یہ کسی چیز کا بھی بھوکا نہیں، ان میں بہت سے اچھے خاصے مالدار افراد بھی ہے، اور وہ ان لوگوں کی چیزیں اس لیے نہیں لے رہے کہ وہ انہیں پسند کرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ پیش کرنے والوں کی دل شکنی نہ ہو اور ان کو ثواب ملے۔ لشکر اب ساحل پر پہنچ گیا تھا، سامنے ہی 4 جہاز لنگر ڈالے کھڑے تھے، ان کے پاس چھوٹی چھوٹی کشتیاں سمندر میں تیر رہی تھی۔ ایک طرف گونڈ جولین کا جہاز کھڑا تھا، وہ بہت چھوٹا تھا، مسلمانوں کے جہاز اس سے کہیں بڑے تھے۔ فوراً کشتیاں کنارے کی طرف آئی، ان میں سامان لادا گیا اور جہاز پر اتار کر واپس لائی گئی۔ پھر مجاہدین رخصت کرنے والوں سے مل کر کشتی میں بیٹھے اور جہاز کی طرف چلے۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، تھوڑے تھوڑے کر کے تمام مجاہدین اسلام جہاز میں پہنچ گئے۔ آخر میں طارق اور مغیث الرومی گئے اور ان کے پہنچتی ہی کشتیاں اٹھا لی گئی، اسلامی علم جہازوں پر لہرا دیے گئے، بادبان کھول لیے گئے اور لنگر اٹھا دیے گئے۔ جہازوں کے روانہ ہوتے ہی مجاہدین نے ہاتھوں کے اشارے سے ساحل پر کھڑے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو سلام کیے اور انہوں نے بھی اشارے سے ہی جواب دیا۔ اس وقت تمام مسلمان کے دل بھر آئے اور انہوں نے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگی۔ جب تک جہاز نظر آتے رہے ساحل والے مسلمان دیکھتے رہے اور دعائیں مانگتے رہے۔ جب سمندر نے جہازوں کو اپنے دامن میں لے کر ان کی نظروں سے اوجھل کر دیا تو تب وہ لوٹے اور کیروان کی طرف چل دیے۔ چونکہ سوار ہوتے ہوتے دیر ہو گئی تھی اس لیے جہاز عصر کے وقت چلے۔ مسلمانوں نے عصر کی نماز پڑھی اور جب دن چھپ گیا تو مغرب کی نماز ادا کی۔ رات ہونے پر سمندر کا نیلکو پانی بالکل سیاہ نظر آنے لگا، آسمان پر تارے چمک رہے تھے۔ چونکہ مسلمانوں کو رخصت کرنے والوں نے اس قدر تحائف دیے تھے کہ ان کو الگ سے کھانا تیار کرنے کی ضرورت ہی نہ رہی تھی۔ تمام لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی اور سو گئے۔ رات گئے، طارق کی آنکھ کھلی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئے، اس کا چہرہ چمک اٹھا اور وہ بآواز بلند درود شریف پڑھنے لگے۔ مغیث الرومی بھی اس کے قریب ہی تھے، لہٰذا ان کی بھی آنکھ کھل گئی۔ وہ کلمہ پڑھ کر اٹھ بیٹھے اور اٹھتی ہی طارق کو سلام کر کے بولے، کیا صبح ہو گئی؟ طارق نے جواب دیا، نہیں، ابھی صبح نہیں ہوئی۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو دبائیں۔